السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے او میری ماں جبیں۔ ناول کی رائٹر ہیں عریشہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج وہ ملتفت ہیں دل کی طرف، آج حاصل ہے مدعا دل کا، آج سرشار سے ہے جانے طلب، آج پیمانہ بھر گیا دل کا۔ رنگ ہے پھول ہے خوشبو ہے صبا کوئی، موسم گل کی طرح مجھ سے ملا ہے کوئی۔ آسیہ جو نہایت انہماک سے ناول پڑھ رہی تھی، اس کی آواز پر بے اختیار چونکی اور اٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں معنی خیزی سے بولی، ابھی محترمہ صبا بی بی کے بر اور عزیز آپ کی شکایت لے کر تشریف فرما ہوئے تھے اور تبھی سے چچا جان آپ کی تلاش میں از خود روانہ ہو گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون صبا؟ کیسا بر اور عزیز؟ وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ چچا جان کا مبارک جوتا دیکھ کر آپ کی یادداشت فوراً بحال ہو جائے گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ یہ میرے خلاف سنگین سازش ہے، ضرور تم نے کوئی پنگا کیا ہے۔ وہ اس کی چالاکیوں اور ڈراموں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ جناب، آپ کے کارناموں سے تمام اہل محلہ اور خاندان تنگ ہیں، یہی آپ کے کارنامے اخبارات کی شہ سرخی بننے سے رہ جاتے ہیں، وہ بھی عموماً اس وجہ سے کہ عین وقت پر چچا جان کا جوتا آپ کو یاد آ جاتا ہے اور آپ بر وقت سنبھل جاتے ہیں۔ تم؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ علی بھائی 1 منٹ سے بیشتر ہی فرار ہو جائیں، تایا جان اسی کمرے میں آ رہے ہیں۔ 6 سالہ منی نے بر وقت آ کر اسے خبردار کیا۔ مگر کہاں جاؤں؟ اس نے ہمارے بے بسی کے بال مٹھیوں میں بھینجے اور اس پتھر دل بے نیاز سے مدد چاہی۔ ایسا کرو، اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ اس نے بیڈ کے پیچھے والی کھڑکی کی طرف اسے چھپنے کو کہا، جہاں سے فی الحال ان کی نگاہ کرم نہیں پڑ سکتی تھی، اور وہ بھی غنیمت جان کر چھپ گیا تھا۔ کہاں گیا وہ خبیث؟ میں آج اس کی ساری عاشقی نکال کر رکھ دوں گا۔ ہامتے کانپتے احمد حسن چلے آئے تھے۔ چھوڑیں چچا جان، آخر وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کیوں دوسروں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں؟ آسیہ نے انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، اکلوتے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے سر پہ بٹھا لیا جائے، اس کی جائز و ناجائز ہر بات برداشت کی جائے۔ کیسی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ اب لڑکیوں کے فون بھی گھر آنے لگے۔ میاں صاحبزادے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ لڑکیوں سے دوستی گانٹ رکھی ہے۔ وہ برہمی سے گویا ہوئے۔ یہ عمر ہی ایسی نادان ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ چچی جان جو بیٹے کی حمایت میں ان کے پیچھے ہی چلی آئی تھیں، اسے غائب پا کر قدرے مطمئن ہو کر بولیں، اس نادان کو میں آج ایسا سبق پڑھاؤں گا کہ پھر بھول جائے گا نادانیاں کرنا۔ ان کے خطرناک لہجے اور موڈ پر پردے کے پیچھے چھپا علی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یقیناً کسی فرینڈ نے فون کیا ہوگا اور انہوں نے ریسیو کر لیا تھا۔ ہائے میری قسمت کی خرابی! اس نے گریل سے نیچے لان میں جھانکا۔ اس وقت 4 سالہ کاشی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ علی ماما، علی ماما! وہ اسے وہیں سے پرجوش نعروں کی صدائیں دینے لگا۔ مارے گئے، یہ شیطان کا بچہ اوپر نہ آ جائے۔ اس نے دانت کھچکھچائے اور اندر کی ہوئی گفتگو پر کان لگائے تاکہ اسے یہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے۔ آپ تو ہر وقت میرے معصوم بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ 3 بیٹیوں کے بعد اتنی منتوں مرادوں سے ہوا تھا، جتنی قدر کرتے کم تھا۔ وہ بلبلائیں، دیکھتی جاؤ اس جوتے سے کیسی قدر کرتا ہوں اس کی، آنے دو ذرا۔ وہ اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹتے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تبھی کاشی اندر دوڑتا چلا آیا اور اس پردے کی طرف بھاگتا دیکھ کر آسیہ نے بیچ میں بھی پکڑ لیا۔ کہاں بھاگ رہے ہو شیطان؟ اپنی خالہ سے تو مل لو ذرا۔ اس نے زبردستی اسے بہلانے کی کوشش کی۔ پہلے میں ماما سے ملوں گا، وہ احتجاجاً چلایا تو علی قدم حلق میں اٹکنے لگا، جبکہ حسن صاحب نے بڑی سنجیدگی سے چشمے کے پیچھے سے بچے کی بے قراری اور لفظوں کو نوٹ کیا تھا۔ پہلے ہم سے ملو بدتمیز، یہ بتاؤ ممی کے ساتھ آئے ہو؟ آسیہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے غزالہ کزن کے متعلق دریافت کیا۔ ہاں، وہ نیچے روما اور ہیرا آنٹی کے پاس ہیں۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو پھر تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ آسیہ نے اسے کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر زبردستی گود میں اٹھا لیا۔ پہلے میں ماما سے ملوں گا، وہ بری طرح مچلا۔ ان سے بھی ملوائیں گے، اوروں سے تو مل لو، سب تمہارے فراق میں تڑپ رہے ہیں اور تمہیں اپنے سڑے ماما کی پڑی ہے۔ وہ اس لیے کمرے سے نکل گئی تو اس کے جانے پر علی نے منہ پر ہاتھ پھیر کر شکر ادا کیا، وہیں اپنے متعلق اس کے ریمارکس پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ ناہنجار آج مجھ سے بچے گا نہیں، بہت ہو گئی اس کی منمانی۔ حسن صاحب بڑبڑائے، ایسا کون سا کارنامہ کر ڈالا ہے اس نے؟ آخر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کسی دوست ہی نے فون کیا ہوگا کسی کام کے سلسلے میں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئیں، قربان جائیے آپ کی معصومیت پر۔ بھلا 7 بجے ہوٹل پر میں کیا کام انجام دینے جا رہے تھے میاں صاحبزادے، جو وہ محترمہ فون کر کے یاد دہانی کروا رہی تھیں؟ ان کے برہم لفظوں پر علی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یقیناً فروا کا فون تھا، جس کی آج برتھ ڈے تھی اور آج یونیورسٹی سے آف ہونے کے باعث اس نے اسے یاد دہانی کرانی چاہی ہوگی۔ وہ تو سمیر کی منگیتر اور اس کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی، اور وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اور اس کی اپنی بھی کم عقلی تھی کہ پوری بات سنے بغیر ہی محاذ چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔
اب اچانک ہی ان کے سامنے آ کر اپنی بات کے سلسلے میں قائل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ حسن صاحب کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اذان ہوتی تو وہ وہاں سے جاتے اور وہ بھی اپنی درد بھری خطا ماں کو سنا کر اپنے لیے راہ ہموار کرتا۔ اس کی آنکھیں بے چارگی سے سستی سے گزرتے وقت کو گھڑی کی سوئیوں کی صورت بڑھتے دیکھنے لگیں۔ تمہارا یہ شیطان، اے بدتمیز بے ادب، وہ کوئی شیطان نہیں سلطان ہے، سمجھے؟ روما نے بہن کی کڑی نظروں پر علی کو ٹوکا۔ ہاں ہاں وہی تھی، قسم سے آج تو اس نے اپنی محبت میں مجھے مروا دیا تھا۔ علی نے اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو چومتے ہوئے اسے گود میں چڑھا لیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ غزالہ کا موڈ فوراً بحال ہو گیا اور بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اس ڈرامے کے پیچھے مجھے تمہارا ہی غائبانہ ہاتھ دکھائی دیتا ہے، وہ اس کے ہنسنے پر بگڑ کر بولا۔ میرا احسان مانو کہ تمہیں رنگین ہونے سے بچا لیا، وگرنہ کاشی تو اس وقت تمہاری پول کھول دیتا۔ کھل بھی جاتی تو کیا بڑی بات تھی، فروا سے سبھی واقف ہیں، وہ ایک بار یہاں آ بھی چکی ہے، وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے بولا۔ تو پردے کے پیچھے چھپے رہنے کی کیا تک تھی، نکل آتے باہر اس وقت تو روح فنا ہو رہی تھی تمہاری، وہ اس کی بات پر چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری غلط بیانی کی وجہ سے میں چھپا تھا، اگر تم نے فروا کا ذکر کیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، وہ اس کی چالاکیوں پر غصہ ہوتے گرایا۔ ایسے ہی تو معصوم ہو تم، فوراً آنکھ بند کر کے میری ہر بات تسلیم کر لیتے ہو، وہ اپنی بات سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ، غزالہ باجی نے سیز فائر کیا اور علی کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے آئس کریم لائے۔ ہاں ماما بہت ساری کھائیں گے، کاشی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا اپنی ممی کا والیٹ لے چلو، پھر سب کو کھلائیں گے، وہ مزے سے شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ کیسے کنجوس ماموں ہو، ذرا سی آئس کریم نہیں کھلا سکتے؟ غزالہ اس پر بگڑی۔ غور کریں اپنے سپوت کے لفظوں پر، بہت ساری۔ ہاں تو کیا ہے، اسے وہیں کھلانا اور ہمارے لیے لیٹر پیک لے آنا، وہ بے نیازی سے حکم سناتے ہوئے بولی۔ پیسے کون دے گا؟ وہ ان کے مسردے پر حیران ہوا۔ ظاہر ہے تم دو گے، آخر اپنے دوستوں پر بھی اڑاتے ہی ہوگے۔ اب میں کوئی بہانہ نہ سنوں، چلو اٹھو اور جاؤ، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا تو اس سے ناچار اٹھنا پڑا۔ آپ اپنے ساتھ رابعہ آپی کو کیوں نہیں لائیں؟ آسیہ نے غزالہ سے پوچھا، کیونکہ دونوں بہنیں ماموں کے گھر ہی بیائی ہوئی تھیں۔ اس کے تینوں بچوں نے دیوانہ بنا رکھا ہے، اس کو ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتے، دوسرے اس کے آنے سے رضا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، خود سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، اسی لیے مجبور ہے، بیچاری گھر کے چکر میں گن چکر بنی ہوئی ہے، وہ متاسفانہ لہجے میں گویا ہوئیں۔ اس لحاظ سے آپ کامیاب رہی، نہ شوہر کا رعب نہ دبدبہ، اپنی خوشی آئے اپنی خوشی گئے۔ آسیہ چہکی، بالکل یہی تو اصل لائف ہے، وہ مسکرائی۔ یہ سچ بھی تھا، وقار جتنے سیدھے اور شریف تھے وہ اتنی ہی غصہ ور اور اپنی بات منوانے والی۔ بلا شبہ وقار بڑے آئیڈیل شوہر تھے، اگر وہ اتنے سیدھے نہ ہوتے تو وہ کیسے اپنی منمانی کر سکتی تھی؟ ہر شام کے وقت انہوں نے آفس فون کر کے انہیں اپنے میکے جانے کی اطلاع دی اور علی ولا چلی آئیں۔ اگر ان کی جگہ رضا ہوتا تو رابعہ کو صاف انکار کر چکا ہوتا۔ آسی، تمہیں ابو بلا رہے ہیں، ہیرا نے آ کر پیغام دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئس کریم نہیں کھاؤ گی؟ اسے جاتے دیکھ کر روما نے ٹوکا۔ میرے حصے کی بھجوا دینا، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ رات میں فضیلہ بیگم اسے بڑے ہونے کے ناطے تاکید کر رہی تھیں۔ فیصل آباد سے تمہارے بڑے ماموں کا بیٹا قمر آ رہا ہے، خبردار جو تم نے علی کے ساتھ مل کر ہنسی ٹٹول کیا ہو یا اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ لیکن ہم خواہ مخواہ کیوں اس کا مذاق اڑائیں گے؟ اس نے معصومیت سے سر اونچا کر کے سوال کیا۔ آسی، کان کھول کر سن لو، اگر میں نے تمہاری کوئی فضول حرکت دیکھ لی تو پھر؟ نیک بخت، وہ کوئی بچی تھوڑی ہے جسے تم سمجھا رہی ہو، آخر آنرز کر رہی ہے۔ حسین صاحب نے بیٹی کی حمایت لی۔ جی بابا، بس یہ بات امی سمجھتی ہی نہیں۔ اس نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے ماں کے برہم چہرے کو دیکھا۔ بچی کہہ کر آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، پچھلے سال بھی رقیہ کی آمد پر کیا تماشا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ وہ بلبلائیں۔ سچ امی، اگر وہ مجھے امجد بھائی لگتے تو میں انہیں باجی کہتی ہی کیوں؟ وہ تو بات بھی صنف نازک کے انداز میں کرتے تھے، اس لیے ان پر امجد باجی سوٹ بہت کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا۔ دیکھا دیکھا آپ نے اس کی بونگی حرکتیں، وہ رقیہ کیسی رنجیدہ صورت بنا کر واپس گئی تھی، حالانکہ وہ اسے اپنے امجد کے لیے مانگنے آئی تھی، مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر کون اسے قبول کرے گا؟ وہ خفگی سے بولیں۔ کیا امجد باجی، میرا مطلب بھائی کے لیے بھی آپ نے انہیں یہی مشورہ دیا تھا؟ اس کے لفظوں پر انہوں نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تو اسے اٹھتے ہی بنی۔ تو کیا قمر تم کو دیکھنے آ رہے ہیں؟ ہیرا نے اس سے تصدیق چاہی۔ معلوم نہیں، اس نے لائٹ آف کر کے دراز ہوتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ سنا ہے ان کا فیصل آباد میں بہت بڑا بنگلہ ہے اور وہ وہاں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ پھر اس نے جمائی لیتے ہوئے بیزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو تمہارا تو ستارہ چمک جائے گا، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
ذرا آنے تو دو محترم کو، پھر فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ 3 میں ہیں یا 13 میں۔ وہ شریر لہجے میں گویا ہوئی۔ امی کی وارننگ یاد ہے نا؟ اور اگر بھول گئی ہو تو ان کے وہ دھموکے تو ہرگز نہیں بھولی ہوگی جو رقیہ خالہ کی ناراضگی کی صورت تمہاری کمر پر پڑے تھے۔ اس کے لفظوں پر وہ سلگ کر بولی تو آسیہ ڈٹھائی سے ہنس دی۔ ویسے ماننے والی بات ہے امجد باجی اتنی بری بھی نہیں تھی۔ اس کے شرارت سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ہیرا نے اس کے قریب ہو کر کہا، پھر امی سے کہوں وہ رقیہ خالہ کو خوشخبری سنا دیں؟ جی نہیں، اب اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ میں تمام عمر کی سزا تجویز کر لوں۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ کے دوسری سائڈ ہو کر رخ پھیر گئی تو ہیرا نے مسکراتے ہوئے اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے آنکھیں موند لیں۔ کون ہو بھئی؟ منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟ وہ جو درخت پر چڑھی مزے سے کیریاں کتر رہی تھی، اجنبی کو بیگ اٹھائے تھے دیکھ کر دھم سے اس کے آگے کودی تھی، پھر جم کر کھڑے ہوتے ہوئے خشونت بھرے انداز میں بولی، آپ کے گھر میں مہمانوں کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے؟ خاصے متعجب لہجے میں پوچھا گیا۔ مہمان کیسے؟ مہمان جناب اس آصف زدہ بنگلے میں اس ارادے سے کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے آنے کی غلطی کر ہی لی ہے تو پھر آپ یہاں سے جا نہیں سکیں گے۔ اس خطرناک انداز میں اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو میں آپ کو چڑیل یا ڈائنوں کی کوئی قسم تسلیم کر لوں؟ وہ اس کے خوفناک عزائم سے قطعی متاثر نہیں ہوا تھا۔ مسٹر حد ادب میں رہیں، میرا مطلب تھا اگر دادی جان نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر ضرور ٹھہرانے کی ضد کریں گی، اور ہو سکتا ہے بسد اصرار رکھ بھی لیں۔ اس نے اپنی بات کی تشریح کی، مگر میں نے تو سنا تھا فضیلہ کی ساس گزشتہ سال ہی فوت ہوئی تھیں۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ ہائے تمہارے منہ میں خاک، میری اکلوتی دادوں کو لڑکا رہے ہو؟ وہ اس سے گھور کر بولی، دیکھیں محترمہ یہ حسین بالگرامی کا ہی گھر ہے نا؟ اس نے تصدیق کر لینی چاہیے۔ اس کے اندازے کے مطابق تو تقریباً 3 فیملیاں رہتی تھیں وہاں۔ ویسے بھی وہ لاہور تقریباً 10 سال بعد آیا تھا، اس لیے خاصی تبدیلی آ چکی تھی اور بہت سی باتیں اس کی یادداشت سے محو ہو چکی تھیں۔ تو ایسا کہیں نا کہ آپ آسیہ کے مہمان ہیں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، ان کا گھر برابر میں ہے، 3FH علی ولا۔ وہ لمحے بھر کو مسکرائی۔ شکریہ، وہ کہہ کر پلٹنے لگا، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی، شکریہ کس بات کا؟ پڑوسی پڑوسی کے کام آتے ہیں۔ آپ ہمارے پڑوسیوں کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے بھی رشتہ دار ہوئے۔ خیر سے آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی کینچی کی مانند چلتی زبان لمحے بھر کو بند ہوئی تو وہ بولا، جی قمر عباس۔ ہاں تو قمر عباس صاحب، شکل ہی سے آپ خاصے تعلیم یافتہ دکھائی دیتے ہیں۔ جاب تو یقیناً کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو اپلائی تو ضرور کیا ہوگا، اور اگر اپلائی بھی نہیں کیا تو پھر فارغ بیٹھ کر آپ بور نہیں ہوتے؟ اس نے ٹھہر کر قدر تحقیر کا اظہار کیا تو وہ جو اس کی فضول گوئی سے خاصا تپ چکا تھا سلگ کر بولا، جی نہیں، کیونکہ میں جاب کر رہا ہوں، اس لیے فراغت کی سعادت سے میں محروم ہوں فی الحال۔ اوہ، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ یقیناً جاب کرتے ہوں گے۔ عموماً جاب کرنے والوں کے چہروں پر مستقل لگن و سنجیدگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، بیچارے اپنی عمر سے کافی بڑے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی شاندار پرسنالٹی کا کیما کیا تھا۔ آپ کے قریب کی نظر خاصی کمزور ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے گیٹ پر رکتی اس لڑکی کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دراصل بچپن سے مجھے ٹی وی قریب بیٹھ کر دیکھنے کی عادت تھی۔ دادو اور امی ابو بہت منع کیا کرتے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اسٹارٹ ہوتی وہ خداحافظ کہہ کر برابر والے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی تھی، بڑا ہی بد تہذیب اور بدذوق شخص ہے، کیا تھا جو تھوڑی سی بات سن لیتا؟ وہ بڑھ بڑھ کرتی اندر کی طرف دوڑ گئی۔ ابھی آسیہ کو فون پر یہ روداد بھی سنائی تھی۔ یہ آسیہ کا ہی ڈرامہ تھا جس نے ایڈریس میں اپنا نمبر جان بوجھ کر غلط لکھا تھا اور روشان کو تاکید کی تھی کہ کس طرح اس کا استقبال کرنا ہے۔ اتفاق سے ماموں کا فون بھی اسی نے اٹینڈ کیا تھا، جنہوں نے 4 بجے کی گاڑی سے اس کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور اس نے 6 بجے کا جان بوجھ کر سب کو غلط وقت بتایا تھا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا تھا، پھر مایوس ہو کر اسٹیشن سے ہی رکشہ پکڑ کر یہاں تک پہنچا تھا تو اس چرب زبان سے ملاقات ہوئی۔ کچھ سفر کی تھکن، کچھ آتے ہی ایڈریس کی غلطی، اور اس سے ملاقات نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ بلا دھڑک اندر داخل ہوا تو کھلے صحن میں فرش رگڑتی اس لڑکی نے اس کے جوتوں کی دھمک پر سر اٹھایا اور پھر چلاتی اندر کی طرف بھاگی۔ یا وحشت، یہ ابو نے مجھے کس چڑیا گھر کا ایڈریس لکھوا دیا ہے۔ ابھی وہ جلبلا رہا تھا کہ اندر سے ایک خاصی صحت مند اور ایجڈ خاتون تشریف فرما ہو گئیں۔ کیوں بھئی، اب تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تم گھر تک میں گھس آئے ہو؟ جی یہ حسین، اس نے جملہ مکمل کرنا چاہا مگر وہ غراتے ہوئے چلائیں، ہائے حسینہ کا نام کیسی
دیدہ دلیری اور بے شرمی سے لے رہا ہے کمبخت، اس سے پہلے کہ وہ اپنی چپل اتار کر اس کے سر پر برساتی۔ ان کے خطرناک عزائم کو دیکھ کر وہ باگ کھڑا ہوا۔ یقیناً اس بار بھی اپنی جنجلاہٹ و کوفت میں اس نے باہر ایڈریس پڑھنا گوارا نہ کیا تھا اور اندازے کی غلطی شرمندگی کا باعث بن گئی تھی۔ وہ دوسری طرف کے گیٹ میں داخل ہوا جو یقیناً حسین بلگرامی کا ہی تھا۔ آسیہ کو فون پر اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور یہ بھی کہ وہ برابر والے شمسی صاحب کے گھر غلطی سے چلا گیا تھا اور حسب توقع وہ 10 منٹ بعد ہی ہانپتا ہوا موجود ہوا تھا۔ اس کے پیچھے شمسی صاحب کی بیگم بھی دوڑی چلی آئی تھیں۔ ارے قمر بھائی، آپ تو 6 بجے کی گاڑی سے آ رہے تھے، اس نے معصومیت سے انجان بنتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی بات سے قطع نظر وہ قمر عباس کے خوب لتیں لے رہی تھیں۔ تو وہ تم ہی سورما ہو جو روز فون کر کے میری بیٹی کو پریشان کرتے ہو، اور آج تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ گھر تک آن پہنچے ہو۔ ان کے لفظوں کی گولہ باری سے وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کی پتلی حالت دیکھ کر آسیہ کو رحم آیا اور وہ آگے بڑھ کر ڈپٹ کر بولی، یہ آج ہی فیصل آباد سے آئے ہیں اور اندازے کی غلطی سے آپ کے گھر چلے گئے ہوں گے۔ یہ تو حسینہ کو جانتے بھی نہیں۔ بی بی، یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کھیلنا، مجھے تو تم بھی اس کے جرم میں برابر کی شریک دکھائی دیتی ہو۔ وہ اس پر برسی۔ وہ ایسی ہی تنخو اور بد مزاج عورت تھی جن سے پورا اہل محلہ پناہ مانگا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شوہر اور بیٹیوں کی بھی ان کے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب آپ کی حسینہ اتنی بھی حسین نہیں کہ کل عالم اس کے پیچھے دیوانہ ہوتا پھرے۔ اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اس کے لفظوں نے جیسے انہیں اور نچا ڈالا تھا۔ اس چیخ و پکار پر اندر سے فضیلہ بیگم، مسز حسن اور ریشم بیگم دوڑی چلی آئیں اور پھر اپنے ٹھنڈے مزاج کے ہاتھوں بڑی مشکل سے انہوں نے سمجھا بجھا کر ٹالا۔ فضیلہ بیگم پہلے ہی مرحلے پر بھتیجے کی اس زبردست پذیرائی پر سخت شرمندگی سے نڈال تھیں، اور قمر عباس تو فوری طور پر فیصل آباد جانے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر ہیرا اور سنی علی اور عائشہ کے پرزور اصرار سے وہ رکنے پر بالآخر مجبور ہو گیا۔ جاؤ جاؤ، ایک آسیہ کو تم پٹا نہ سکے، یونیورسٹی کے گڑھے قصے مت سنایا کرو۔ شارق نے اسے جھاڑا۔ آسیہ جیسی عام سی لڑکی کے متعلق کبھی میں نے یوں سوچا ہی نہیں۔ پھر وہ میری تایا زاد بھی تو ہے، اگر شہزاد بھائی کو اطلاع مل گئی تو میری لمحوں میں تکہ بوٹی بنا دیں گے۔ علی اس کے لفظوں پر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ یہ کہو پیارے، وہ تمہیں اپنے کزن کے آگے لفٹ ہی نہیں دے گی۔ اس کا پر یقین لہجہ اسے سلجھا گیا۔ چیلنج مت کرو وگرنہ ہارو گے تم ہی، علی معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر لگاتے ہو؟ اس نے پرجوش لہجے میں ہاتھ بڑھایا۔ ڈن، اگر میں اسے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم رات کا ڈنر دو گے، علی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور اگر تم ہار گئے، شارق مکاری سے مسکرایا، تو پھر پیارے یہی سزا مجھ پر لاگو ہوگی، اس نے پر یقین لہجے میں اعتماد سے کہا۔ تو شارق طمانینت کے احساس کے ساتھ مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنے طور پر بڑی کوشش کی تھی آسیہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی، مگر ندامت و شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ابھی پرسوں ہی وہ اسے دیکھتے ہی بولی تھی، آپ کا دل گھر میں نہیں لگتا، ہر دوسرے دن آپ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بگڑے موڈ سے قطع نظر وہ ہلکے انداز میں اسے پرشوق نظروں سے تکتے ہوئے بولا تھا، کسی کے دیدار کی طلب مجھے کھینچ لائی ہے۔ اپنے دماغ کو فوری طور پر ٹیسٹ کروائیں، اسے علاج کی ضرورت ہے، وہ ہنوز اسی لہجے میں گویا ہوئی۔ تم مجھ سے اتنی بے نیازی اور رکھائی کیوں برتتی ہو؟ میں تمہیں اس نے کہنا چاہا، میرے اور آپ کے درمیان اتنی بے تکلفی قطعی نہیں ہے جتنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے قدرے غصے اور برہمی سے کہا، میں تمہیں لائک کرتا ہوں آسی، وہ اس کے آگے آتے ہوئے منمنایا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں محض علی کا کزن ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام کر رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہر فضولیات کو برداشت کروں گی۔ آپ جیسے ہتھیلیوں پر دل لے کر پھرنے والوں کو میں ڈس لائک کرتی ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ دھپ دھپ کرتی چھت کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی اور وہ غصے نفرت سے وہیں کھڑا کھولتا رہ گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس کی والدہ زبیدہ بیگم اپنی بہن کی خواہش سے اسے آگاہ کر رہی تھی کہ ان کا ارادہ علی کے ساتھ آسیہ کو لینے کا ہے، اس لیے وہ اس کا خیال چھوڑ دے۔ تبھی سے وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کس طرح آسیہ کو علی سے متنفر کیا جائے۔ آپ جیسے ہتھیلیوں پر دل لے کر پھرنے والوں کو میں ڈس لائک کرتی ہوں، اس کی سماعت میں جیسے اس کے لفظوں نے انگارے اتارے تھے، اور اسے بہت آسان حل مل گیا تھا اس معاملے کو سلجھانے کا۔ یہ شرط بظاہر اس معاملے کی ایک کڑی تھی، مدت سے اسیر کی طرح بند پڑا تھا۔ رستہ میرے گھر کا تیرے آنے سے کھلا ہے، وہ ہولے سے گنگنائی تو وہ قلم روک کر چونکتے ہوئے بولا، جی میں کچھ سمجھا نہیں، آپ پھر ہمارے غریب خانے پر آئے ہی نہیں، اس نے شریر لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے بات پلٹی۔ وہ میں غلطی سے آیا تھا، اس نے بتانا چاہا۔ چلے غلطی سے ہی صحیح، ہماری دادوں سے ہی ملنے چلے آتے، میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا تھا، وہ بہت برہم ہوئی کہ میں نے آپ کو اندر کیوں نہیں بلایا، باہر سے ہی کیوں جانے دیا۔ آسیہ کے ساتھ ہی آؤں گا کسی دن، اس نے بامشکل اس سے جان چھڑانی چاہی۔ کس دن؟ بتا کر ضرور آئیے گا تاکہ آپ کا شایع نشان استقبال کیا جا سکے۔ وہ شوق ہوئی، جی ضرور، اب آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کام مکمل کر لوں، وہ عاجز آ کر بولا تھا۔ بصدد شوق وہ ہنستی ہوئی آسیہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔
کیا وارد ہوئیں۔ اسے دیکھ کر آسیہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے لاؤنج میں تمہارے کزن قمر عباس براجمان تھے، ان سے گفتگو کر رہی تھی۔ ویسے یار آسی بندہ برا نہیں ہے، اس کے پرسوچ انداز پر وہ شرارت سے بولی۔ کیا سلسلہ ہے بھائی، بندہ تمہیں کچھ زیادہ نہیں بھا گیا؟ بکواس نہیں، میں تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ شرما گئی۔ میری فکر چھوڑ دو جان، میں اپنے لیے ایسا بندہ ڈھونڈوں گی جو یہیں قریب میں ہی رہتا ہو۔ اتنی دور جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مہینوں یا ہفتوں میں اپنے والدین سے ملنے آؤں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو پھر علی ٹھیک رہے گا، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت، وہ معصومیت سے بولی۔ اس کنجوس کا نام بھی مت لینا، 2 سال سے برتھ ڈے گفٹ کھا رہا ہے، وہ بنا کر بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ پچھلے سال بھی گفٹ وصول کر لیا کہ اگلے ماہ تمہاری برتھ ڈے آئے گی تو اس سے بھی شاندار گفٹ تمہیں لا کر دوں گا، مگر پھر یہ بہانہ کر لیا کہ اس ماہ رقم ختم ہو گئی ہے، اگلے سال صحیح، اور اس بار بھی گفٹ بغیر ڈیکار کے ہضم کر کے میری برتھ ڈے پر یہ بہانہ بنا دیا۔ کھڑکی کا وقت چل رہا ہے فی الحال۔ اس نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری تو روشان بے اختیار ہنس دی۔ تبھی ہیرا چائے اور بسکٹ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ تھینکس، آسیہ نے اس کی مہمان نواز طبیعت کی بنا پر ٹرے لیتے ہوئے کہا، اور روشان کے ہاتھ میں تھی تو خود منہ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ پہلے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ ماں بدولت تشریف لا رہے ہیں۔ علی بے تکلفی سے وہیں اس کے بیڈ پر ٹک گیا اور کپ اٹھاتے ہوئے بولا، علی بھائی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا؟ روشان نے اسے تیزی سے بسکٹوں کا صفایا کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ کھایا تھا بہنا، مگر کیا کروں، آسیہ کی صحبت میں رہ کر بار بار کھانے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسا۔ وہ ٹاول سے منہ پونچھ کر باہر آ گئی۔ تب تک وہ اس کی چائے صاف کر چکا تھا۔ ہاں میری چائے کہاں گئی؟ وہ بمشکل صدمے سے بولی تھی۔ وہ میرے معدے کی نظر ہو گئی، ٹھنڈی ہو کر اپنی اہمیت گنوا رہی تھی، میں نے پی کر بروقت اسے بیکار ہونے سے بچا لیا۔ تو تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے؟ وہ اس پر دھاڑی۔ خالصتاً اپنی اجازت و مرضی سے۔ ویسے میں روشان سے ملنے آیا تھا، کافی دن ہو چکے تھے۔ وہ اس کی ناراضگی اور غصہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہاری تواضع کے لیے چچا جان کو بلاؤں؟ وہ گرائی۔ جاؤ جاؤ، یہ ڈراوے کسی اور کو دینا، ابو تو آفس سے آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیتے ہوئے بولا تو وہ وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگی، چچا جان، چچا جان۔ وہ اس کی بے بسی پر خوب کہکے لگا رہا تھا۔ کہکوں کو بریک اس وقت لگا جب چچا جان کی تحکمانہ باروب آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جی بیٹا، کیوں آواز دے رہی تھی؟ اس نے فوری طور پر بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچا اور دروازہ بند کر کے باہر آتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ابو، دراصل وہ یہ معلوم کر رہی تھی کہ آپ آفس سے آ چکے ہیں یا نہیں۔ وہ یا آپ؟ حسن صاحب کی معنی خیز آواز اور کڑی نظروں پر وہ قصیانہ ہو کر بولا، جی آسیہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال جواب کرتے، اس نے فرار ہو جانا غنیمت جانا اور نیچے کی طرف دوڑ گیا۔ ارے علی بھائی کہاں گئے؟ ہیرا کپ لے کر آئی تو اسے غائب دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیوں، تمہیں کیا کام تھا؟ اس کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ بھائی مجھ سے چائے کا کہہ کر آئے تھے اور اب غائب ہو گئے، وہ جلبلائی۔ لاؤ مجھے دو تمہارے، علی بھائی میری چائے اڑا گئے ہیں، اس نے کہا۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیا تبھی عائشہ کیک لیے چلی آئی۔ ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا ہے؟ اس نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ بہت ہی میٹھا، روشان چہکی، بہت ہی مزیدار، آسیہ نے دوسرا پیس اڑاتے ہوئے کہا۔ اس میں وہ خاص بات ہے، روشان نے آنکھیں نچائیں، جو کسی اور میں کہاں؟ آسیہ جھٹ بولی، اشتہار گانے ہی گانے میں تم لوگ سارا کیک کھا گئیں، اب عاشی کیا کھائے گی؟ ہیرا ان کی بد تہذیبی پر گھرائی۔ مجھے معلوم تھا یہی ہونا ہے، اس لیے میں آدھا کیک نیچے ہی رکھائی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ کہانی کہاں تک پہنچی؟ شارق نے متجسس لہجے میں دریافت کیا۔ فی الحال تو رواں دواں ہے، کوشش جاری ہے، علی نے قدرے بیزاری سے کہا۔ حقیقتاً وہ اس کھیل سے لطف اندوز ہونے کے بجائے شرمندگی سی محسوس کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا اور آسیہ کا بچپن سے ساتھ تھا اور وہ اچھے دوستوں کی طرح رہے تھے۔ اب جب کہ وہ جذبات میں دعوے کر چکا تھا تو عمل اس کے لیے انتہائی دشوار گزار محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ شارق کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، کہیں کوشش میں ہی نہیں رہ جانا۔ سکون کی ٹھنڈی سی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بن گیا، آسیہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے، محض تمہاری وجہ سے اسے اہمیت دے رہا ہوں، وگرنہ لڑکیاں تو از خود میری پرسنالٹی پر مرتی ہیں۔ اس نے روب جھاڑا۔ وہ تو ابھی تک شہید نہیں ہوئی جس کے متعلق پچھلے ہفتے آنے کا دعویٰ کیا تھا، شارق نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وہ بھی سیٹ ہو جائے گی، کتنے دن لگتے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا اور اسٹول پر کھڑی آسیہ، جو ان کے ارادے جان کر پوری جان سے لرز اٹھی، وہ تو محض سنی، عائشہ اور ہیرا کے اصرار پر صرف دونوں کی ٹو لینے کے لیے اسٹول پر چڑھ کر دروازے سے اوپر بنی ہوئی چھوٹی کھڑکی کھول کر ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی ذات کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ شدید قسم کے افسوس و دکھ نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ نیچے اتری تو چاہتے ہوئے بھی اپنی کیفیت کو نارمل ظاہر نہ کر سکی۔ کیا
کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ عائشہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ بھی نہیں، محض اپنی فضول قسم کی باتیں، اس نے اکتاہٹ ظاہر کی۔ فائدہ اتنی دیر اوپر لٹکنے کا؟ ہیرا اور سنی نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ چلو ایک فائدہ تو ہوا کہ میں جو اس کے رویے کی تبدیلی پر پچھلے کئی دنوں سے حیران و پریشان ہو رہی تھی، اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے تلخی سے سوچا، اس سے دکھ اپنے بیوقوف بنائے جانے کا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ افسوس تو اس بات کا تھا اس نے شارق کی باتوں میں آ کر ایک لحاظ ایک پاس بھی نہیں رکھا تھا۔ کتنا چھوٹا اور بے وقت کر ڈالا تھا خود کو۔ اس کی ناراضگی اس کے رویے سے ظاہر ہو گئی تھی۔ تبھی تو شام میں وہ کہہ رہا تھا، روٹھے روٹھے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پہلی فرصت میں چیک کراؤ۔ وہ چینل بدلتے ہوئے رکھائی سے بولی تو وہ اس کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس طرح دیکھنے کا مقصد محض اسے ڈسٹرب کرنا تھا، مگر وہ کمال بے نیازی سے پتھر بنی ایک ٹک اس کو دیکھتی رہی۔ تبھی عائشہ نے اسے لاؤنج سے پکارا، آسی تمہارا فون ہے؟ اس کی پکار پر وہ اٹھی اور ریموٹ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اس پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر۔ بظاہر فون پر وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اوپر جمی سرد مہری کی دھول ڈال دے گی، اسے قطعاً خبر نہیں ہونے دے گی کہ وہ اس کے نادر خیالات سے آگاہ ہو چکی ہے، بلکہ اب وہ دیکھے گی کہ وہ کس طرح اسے اپنی طرف مائل کرتا ہے، اس کے جھوٹے بودھے جذبوں میں کتنی لگن ہے، کتنی تڑپ ہے۔ اپنی اسی سوچ کی وجہ سے وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ اسے دوبارہ واپس آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ میں تو سمجھا تھا اب تم آؤ گی نہیں، کیوں یہ فضول خیال کیوں کر آیا آپ کو؟ اس نے اپنے پرانے سٹائل میں پوچھا۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، اس نے پوری سچائی سے کہا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، بات تو جذبوں کی ہوتی ہے، کوری آنکھیں بھی بھلا کبھی کسی کو کنفیوز کر سکی ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرائی تھی اور پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ اس کی پیشانی ارکالود ہو چکی تھی۔ دل کے چور نے پھر اسے وہاں مزید بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ میں نے بطور خاص آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس نے کھیر کا پیالہ اس کی نظروں کے سامنے کیا۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ آپ آسیہ کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ دادو تو آپ کی دعوت کرنا چاہ رہی تھیں، مگر آپ آتے ہی نہیں، سو میں یہ کھیر یہیں لے کر آ گئی تاکہ آپ نوش فرما کر بتائیں کہ پہلا تجربہ کس حد تک کامیاب رہا۔ روشان نے اس کے روح رنگ دیکھتے ہوئے بامشکل ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ جلی ہوئی کھیر آسیہ اور اس کا اپنا ہی کارنامہ تھی، جسے وہ اس کے اصرار پر اس کے کمرے تک از خود لائی تھی۔ کھیر تو یقیناً سفید ہوتی ہے، اس نے کالے کالے دودھ کی بالائی کی تہہ کو تکتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ بالکل سفید ہی ہوتی ہے، مگر کیا کیا جائے؟ اس نے گوڑی یادداشت کا۔ میں دودھ چولہے پر چڑھا کر ناول پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اب میں اس خطرناک تجربے کا کیا کروں؟ اس نے پیالہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بے چارگی سے پوچھا۔ کھا لیں، تھوڑی کڑوی ہوگی، مگر پکی بڑے خلوص و محبت سے ہے، اس کی چاشنی یقیناً آپ محسوس کریں گے۔ اس نے دروازے کی سمت قدم بڑھائے۔ سنیں مس، یقیناً ہماری اب تک 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، مگر ابھی تک میں آپ کے نام سے ناواقف ہوں۔ قمر نے بے اختیاری سے پوچھا۔ روشان احمد، BA آنرز اور قد 5 فٹ 4 انچ، وہ شوخی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ روشان احمد، لڑکی اچھی ہے مگر بولتی بہت ہے، اس کی سوچ دھیمے سے بولی تو وہ اس کی لائی ہوئی شرٹ ٹرائی کرنے لگا۔ دے آئیں، چلو بسم اللہ کرو، یہ باقی کھیر کسی کی بھی حملہ آور ہونے سے پہلے ہمیں کھا لینا چاہیے۔ آسیہ نے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ بری بات بزرگ کہتے ہیں، اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی۔ علی کی اچانک آمد نے مزہ کرکرا کر ڈالا تھا۔ ضروری ہے تم شیطان کی طرح ہر جگہ پائے جاؤ؟ آسیہ نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ مائی ڈیئر، میرا رزق مجھے ہر جگہ سے کھینچ لاتا ہے، جلدی سے مجھے بھی پیالے میں پیش کرو جس طرح اپنے لیے سجائی ہے۔ اس نے حکم دیا۔ کیا خوش فہمی ہے، فوراً سے پیشتر رفو چکر ہو جاؤ، کوئی کھیر ویر نہیں ہے۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ سوچ لو، ابھی کافی لوگ اوپر موجود ہیں، اگر میں نے انہیں بلا لیا تو پھر کسی کے لیے نہیں بچے گی۔ اس نے وارننگ دی۔ دوپہر میں رابعہ آپی اپنی تینوں بچوں کی ہمراہی میں آئی تھیں۔ علی بھائی، آپ تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ روشان نے اسے مکھن لگایا۔ آپ کی دوست دوستی کا کون سا اصول پورا کر رہی ہیں جو میں یاد کروں؟ اس نے صاف مکاری سے کہا۔ روما آپی کہہ رہی ہیں بڑی خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگ کیا تیار کر رہی ہیں؟ سنی کی آمد نے ان کی لاحاصل بحث کو بریک لگا دیا تھا۔ بتا دوں، علی نے شرارت سے آنکھیں نچائی تو آسیہ کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، جوں ہی تیار ہوگا اوپر بھجوا دیں گے۔ روشان نے اسے ٹالا۔ اس کے جاتے ہی مجبوراً ایک پیالہ سے تھمایا اور دوسرا خود لے کر وہ تینوں تیزی سے شروع ہو گئے۔ قمر عباس کے کھنکھنانے پر وہ تینوں متوجہ ہوئے تو آسیہ اور روشان پر گڑ و پانی پڑ گیا، اسے یوں اس طرح دیکھ کر۔ آپ کیا پتیلی یہیں لے آئی تھیں؟ اس کے معنی خیز جملوں پر وہ سٹپٹا گئی، جبکہ آسیہ جلدی سے بولی،
ڈش میں لائی تھی، کچھ آپ کو دی اور باقی ہم تینوں۔ اپنا جھوٹ سنبھالنا اسے مشکل لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ فکر علی کی چرب زبانی سے تھا، کہیں وہ پول نہ کھول کر رکھ دے، مگر وہ خلاف توقع خاموش تھا۔ ایک بار پھر کھیر کے لیے شکریہ، میں آسیہ کے ساتھ کسی دن آؤں گا آپ کی طرف۔ اس کے گھبراتے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بڑی غور سے اس نے نوٹ کیا تھا۔ اچھا آسیہ، میں تو چلتی ہوں، اس نے واش بیسن میں جلدی جلدی ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جاؤ، وہ کون سا تمہارے پیچھے ہی گھر پہنچ رہے ہیں؟ آسیہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں یار، تمہارے ڈرامے میں کہیں میرا ہی کوئی کردار نہ پڑ جائے اور ان اوٹ پٹانگ حرکتوں پر سب سے پٹائی ہو جائے۔ وہ اس کے پر یقین لہجے پر خائف ہو چکی تھی۔ جب تک میں نہیں آؤں گی وہ اکیلے کیسے تمہارے گھر آ سکتے ہیں؟ یاد ہے نا حسینہ والا واقعہ؟ شمس صاحب کے گھر والا تجربہ ابھی اتنا پرانا نہیں ہوا کہ وہ دوسرا دہرانے لگیں۔ آسیہ کے لفظوں پر وہ ہنس دی اور مطمئن ہو کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہم نے ان کے سامنے اول تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ ریلی؟ پھر تمہارے پاس بچا ہی کیا؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ آسیہ نے کمال معصومیت سے دریافت کیا۔ یہ مشہور شاعر داغ کا شعر ہے، میرا اپنا نہیں۔ وہ اس کے انجان بننے پر سلگ کر بولا۔ او آئی سی، اچھا پھر کیا ہوا، آگے بتاؤ۔ اس نے بیزارگی کا مظاہرہ کیا۔ میں تمہیں اپنا کوئی قصہ یا روداد نہیں سنا رہا، بلکہ اس نے ٹھہر کر اس کے تاثرات دیکھے۔ وہی انجان معصومیت، وہی کمال بے پروری، قطعی اثر نہ تھا اس پر، بلکہ آسیہ نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، بلکہ یہ شعر میں نے تمہاری بے نیازی اور بے توجہی پر تمہیں سنایا ہے۔ تم میرے جذبوں سے اتنی انجان و بے خبر تو نہیں ہو؟ وہ عاجز آ کر بولا تھا۔ کس نے کہا میں تمہارے جذبات و احساسات سے غافل ہوں؟ آخر ہم اچھے دوست ہیں، پھر بہن بھائی بھی لگتے ہیں، وہ مکاری سے بولی۔ بہن بھائی؟ وہ اس کے خیالات پر بوکھلا کر کھانسا تھا۔ ہاں بھئی، کزنز در حقیقت خون کے رشتے کے حوالے سے بہن بھائی بھی تو ہوتے ہیں، سمجھنے والی نظر چاہیے، وہ مدبرانہ لہجے میں بولی۔ پھنس گیا دل، بری جگہ افسوس، کوئی پہلو نہیں رہائی کا، وہ شکستہ لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ مجھ سے کہا تم نے؟ وہ نوٹس فائل میں لگاتے ہوئے بولی۔ آئی لائک یو آسی، وہ بے اختیار اظہار کر گیا، مگر نہ کبھی بھی وہ اتنے سستے انداز میں اظہار کا قائل نہ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ جملہ 20ویں بار دن میں نہ جانے کس کس سے بولتے ہو تم، پھر بھی بیزار نہیں ہوتے، ویسے کمال حیرت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے طنز کر گئی تھی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا استہزائی انداز اس کے اندر آگ لگا رہا تھا، بے پناہ ذلت و توہین سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا شارق کے سامنے کیے گئے دعوت پر لعنت بھیج کر اس قصے کو یہیں ختم کر ڈالے، مگر وہ اپنی ضدی طبیعت کے ہاتھوں بہت مجبور و بے بس تھا۔ اس مکار لومڑی کو پٹانا خاصا مشکل ہے، وہ جیسے زج ہو کر اپنے آپ سے بولا تھا۔ ارے آپ یہاں کہاں؟ روشان کو دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا اور وہ جو انہماک سے پرفیومز چیک کر رہی تھی اس کی آواز پر بوکھلا گئی۔ اس کے برابر ہی شاہین بہن اور اس کی والدہ کھڑی تھیں۔ آپ یہاں کہاں آ گئے؟ روشان نے رخ پھیر کر قدرے فاصلے پر شاہین اور امی کو دیکھ کر دبے دبے لہجے میں اس سے کہا، جیسے کہہ رہی ہو ایک لمحے بیشتر غائب ہو جائیں، کسی کو گفٹ دینا تھا، اسی سلسلے میں تحفے کا انتخاب یہاں کھینچ لایا، اور کتنا حسین اتفاق ہے کہ آپ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اچھا کیا، مگر یہ شاپ گفٹ کے سلسلے میں قطعی مناسب نہیں ہے، خاصے مہنگے دام لگاتے ہیں، آپ کسی اور سے لے لیں۔ وہ از خود یہی سے شاپنگ کر رہی تھی اور اسے منع کر رہی تھی۔ قمر عباس نے ایک لمحے کو عجیب سی نظروں سے اس کا اڑا اڑا رنگ دیکھا۔ وہ اس بے تکلف شوخ و چنچل روشان احمد سے قطعی مختلف دکھائی دے رہی تھی جس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ کون ہے یہ روشی؟ تبھی مسز احمد اس کے قریب چلی آئیں۔ ان کے طنز لہجے پر روشان بامشکل تھوک نگلتے ہوئے بے چارگی سے بولی، امی یہ آسیہ کے ماموزاد کزن ہیں، فیصل آباد سے ابھی پچھلے ہفتے ہی آئے ہیں، چونکہ یہاں کے بازار اور شاپنگ سینٹر سے واقف نہیں ہیں اس لیے خریداری کے سلسلے میں مدد چاہ رہے ہیں۔ ہمیں تو ویسے ہی دیر ہو رہی ہے، بہتر تھا اپنے کسی کزن کے ساتھ آتے، قدرے ناگواری سے اظہار خیال کیا تھا۔ انہوں نے قمر عباس جیسے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس مقام تک اسے کون لایا تھا؟ وہی تو تھی جس نے اپنے گھر والوں کی خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کے قصے سنا کر کئی بار اپنے گھر آنے کی دعوت دے چکی تھی۔ اسے اپنے گرد سازشوں کے جال بنا نظر آنے لگا۔ پہلے ایڈریس
غلط، پھر گاڑی کا وقت غلط، پھر یہاں آ کر جو خواری ہوئی سو ہوئی۔ اس کے بعد روشان احمد کی اس درجے بے تکلفی اور اپنی طرف مائل کرنا، وگرنہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ عباس صاحب نے دبے لفظوں میں آسیہ کے سلسلے میں اس سے بات کی تھی کہ گھر کی لڑکی ہے اور بہت اچھی ہے، تم لاہور اپنی کمپنی کے کام سے جا رہے ہو تو پھپھا کے گھر ہی رہنا اور آسیہ کو بھی دیکھانا۔ اور اسے آسیہ کے سلسلے میں انکار تھا بھی نہیں، مگر یہ لڑکی، وہ الجھا سا گھر لوٹ آیا۔ آنٹی نے اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے تو کیا ہوا، میں ایکسکیوز کر لوں گی، تم کیوں مارے صدمے کے فوت ہوئے جا رہی ہو؟ ویسے بھی قمر عادت اور دل کا بہت اچھا شخص ہے، تمہیں معلوم ہے اس ڈرامے میں تمہیں مرکزی کردار اسی لیے دیا گیا تھا کہ تم نے ہیروئن کا کردار ایکٹ کرنا تھا۔ اب اگر تم اسے حقیقت میں پسند کرنے لگی ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں اپناؤں گی جس کی بدولت پہ مہینوں ہفتوں میں اپنے والدین سے ملنے آؤں۔ تم اپنا ذہن صاف کر لو اور آنٹی کو بھی قائل کرو، اگر قمر نے کوئی عندیہ دیا تو اس کا انکار کام بگاڑ بھی سکتا ہے۔ وہ ریسیور رکھ کر پلٹی تو قمر کو ساکت لاؤنج کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی۔ تو یہ سب ڈرامہ آپ کو ملا کر ہوا تھا؟ وہ چبا کر بولا۔ قمر بھائی آپ کب آئے؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ جب آپ انکشافات کر رہی تھی۔ کیا دنیا میں محض آپ ہی بچی تھی کہ میں آپ سے ہی شادی کرتا؟ وہ چیخ کر بولا۔ قمر بھائی وہ، اس نے کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ چپ ہو جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے آپ کی پلاننگ پر اور اس مکار لڑکی کی مکاری پر جو اتنے دن محض ڈرامہ کرتی رہی، اور ایک خیال ذہن سے نکال دیں کہ میں آپ سے شادی کروں گا۔ وہ پاؤں پٹکتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے صاف انکار پر وہ مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ اس سارے قصے میں روشان کی ریپوٹیشن خاصی آکورڈ ہو چکی تھی، مگر اس کا کام ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قمر وقتی غصے میں اپنے جھنجھلاہٹ اور بے بسی کا اظہار نفرت کی صورت کر رہا تھا، مگر بالآخر یہ طے تھا کہ وہ بھی روشان کی تیز نظر کا شکار ہو چلا تھا، وگرنہ اتنی برہمی کا اظہار کیوں کرتا؟ اس قصے میں اس کا نقصان ہی کیا ہوا تھا؟ وہ نمبر ڈائل کر کے روشان سے تفصیلی بات کرنا چاہتی تھی تاکہ کسی بھی طرح اس کی ناراضگی کو دور کیا جا سکے۔ اس دل کو لے کر میں کیا کروں گی جو ہر ایک معجبی پر ہر مہینے فوت ہو جاتا ہے؟ وہ بیزارگی سے چائے میں چینی ملاتے ہوئے بولی۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں، احسان تو گیا۔ اس نے دہائی دینے والے انداز میں شعر پڑھا تو عائشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے علی بھائی آپ اپنا نگاہ انتخاب چینج کریں تو ابھی بھی بہت سے پڑے ہیں راہوں میں، اس نے مشورہ دیا۔ مثلاً؟ علی نے جڑ دلچسپی سے پوچھا۔ وہ شمسی صاحب کی بیٹی حسینہ مجبینہ اچھی ہے، وہ رازداری سے بولی۔ بہنا کیوں پٹوانے والے کام کر رہی ہو؟ کیا یہ بڑا بھائی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ مسز شمسی کو دیکھا ہے؟ بنک بھی پڑ گئی تو اس بندے کا ہی کلا کما کر ڈالیں گی، اس نے منہ بنایا۔ ہاں تم نے پڑھا؟ وہ بےتابی اور اشتیاق سے گویا ہوئے۔ مجھے معلوم ہوتا تو مزید پڑھتی، فی الحال میں نے اسے اس کے مالک تک پہنچا دیا ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی تو وہ صوفے پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کسے پہنچا دیا؟ میری زندگی کی روشنی ماجبی، غالباً یہی القابات لکھے تھے تم نے، اس لیے میں نے اپنی کلاس فیلو ماجبی کو دے دیا تھا۔ ویسے ایسا لکھا تھا تم نے، وہ پڑھ کر خاصی گرم ہو رہی تھی اور اس وقت تمہارے ڈپارٹمنٹ روانہ ہونے والی تھی، مگر میں نے روک لیا۔ آخر تم میرے کزن بھی تو ہو، پھر وہ لوگ تمہارے سر پر جوتے برسائیں، ایسا کب میں گوارا کر سکتی ہوں؟ میری ریپوٹیشن کا معاملہ ہے آخر۔ وہ مکاری سے اپنا کارنامہ بتا کر ہنس رہی تھی اور وہ بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں ایک ٹک اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ارے علی بھائی کیا ہو گیا؟ عائشہ اس کی خاموشی پر پریشان ہو گئی۔ کہیں صدمے سے بیچارے گزر تو نہیں گئے؟ آسیہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مزے سے کہا۔ تم ایک مکار چڑیل، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے صوفے سمیت اٹھا کر باہر پھینک آتا۔ اب وہ کس منہ سے یونیورسٹی جائے گا؟ اگر وہ لڑکی خط لے کر آ گئی تو شرمندگی کے مارے وہ اپنے دوستوں کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گا جن کے آگے اس نے اپنی عشق کی داستانوں کے قصے گھڑ رکھے تھے۔ اور تم جنوں کے سربراہ اعلیٰ ہو۔ وہ اس کے غصے اور خفگی کا نوٹس لیے بغیر تڑک کر بولی۔ تم سے کس نے کہا تھا وہ ماجبی بی بی کو پکڑا دو؟ وہ بناتے ہوئے لہجے میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ کہتا کون؟ اس پر صاف ماجبی بی بی کا ہی نام لکھا تھا۔ میں سمجھی شاید اب تم مجھ سے ڈاکیے کے فرائض بھی انجام دلوانا چاہتے ہو۔ محض تمہاری خوشنودی کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ مکر گئی۔ میری خوشنودی؟ جانتا ہوں کتنی مکار ہو تم، وہ غرایا۔ ہر ایک کو اپنی طرح مت سمجھا کرو، نیکی برباد گناہ لازم۔ اس نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ علی حسن صاحب کی سیڑھیوں پر سے آتی آواز نے ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اس نے وارننگ دی۔ فی الحال تو چچا جان پر قناعت کرو، آسیہ نے شرارت سے اسے تپایا۔
آسی، یہ آپ نے بہت برا کیا۔ اگر وہ لڑکی شکایت لے کر ان کے ڈپارٹمنٹ چلی گئی تو؟ عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ از خود بہت ڈرپوک ہے، میری تو کلاس فیلو ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے اسی وقت اس سے خط لے کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا، آسیہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ نے دریافت کیا۔ یوں ہی محض اسے جلانے تپانے کے لیے، وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولی۔ علی بھائی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں جھانکا؟ جب وہ آپ کی طرف اٹھتی ہیں تو کیسی جگنوں کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ سچ آسی آپ بہت لکی ہیں، وہ برملا اظہار کر رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے کبھی کبھی جو ہم سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ سچ ہی ہو، جس طرح صحرا میں چمکتی ریت پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی طرح مرد کی ہر ستائشی نگاہ خالص محبت کی نگاہ نہیں ہوتی۔ وہ بیزارگی سے کہہ کر اپنی چائے ختم کرنے لگی۔ آہا، چائے کا دور چل رہا ہے، اکیلے ہی اکیلے۔ روما اور ہیرا کی آمد نے موضوع اور ماحول کی فضا کو تبدیل کر ڈالا تھا۔ وہ اپنی لائی ہوئی خریداری کی چیزیں نکال کر انہیں دکھانے لگی۔ میں انہیں کس اختیار اور حیثیت سے روک سکتی ہوں؟ روشان نے تذبذب کے عالم میں ٹہلتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ یہی سوچتی رہی تو کل کی گاڑی سے وہ پھر ہو جائیں گے، آسیہ نے پیر ہلاتے ہوئے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ الجھی الجھی سے اس کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ رک جائیں تو پھر روک لو، اور اگر ان کے جانے سے تمہیں کوئی ملال افسوس یا دکھ نہیں ہوتا تو پھر جانے دو انہیں، جانا تو ہر صورت ہی ہے، آسیہ نے ہنوز پرسکون انداز میں کہا۔ میں ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہوں بس، روشان نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، ملاقات کا انتظام کر دیا جائے گا، میں موقع دیکھتی ہی تمہیں فون کروں گی، تم آ جانا۔ آسیہ مسکرائی، مگر اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو نہ سکی۔ وہ جا رہا تھا اس سے ناراض ہو کر، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس احساس کو جھٹک نہ پا رہی تھی۔ اوہ میری ماجبین، تجھ سا کوئی نہیں۔ ڈسٹنگ کرتی آسیہ اس کی گنگناہٹ پر مڑی اور کڑے تیوروں سے بولی۔ لگتا ہے اس ماجبی نے آپ کی خاصی پذیرائی کر ڈالی ہے۔ ارے کہاں جناب، ہمیں تو حسرت ہی رہی، وہ شوخی و معنی خیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ عائشہ اسے حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ چلو ہٹو یہاں سے، مجھے صفائی کرنے دو۔ اسے کارپٹ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ جلبلائی۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ علی نے اسے چھیڑا۔ تو پھر تمہاری تواضع کے لیے مجھے چچا جان کو زحمت دینی پڑے گی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ یہ تم ہر وقت ابو کا کیا ڈراوا دیتی رہتی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ تم انہی سے قابو میں آتے ہو، شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس سے بازو چھڑاتے ہوئے گرج کر بولی۔ وہ بھی آتی ہے اگر تم پیار سے کہو، وہ شرارت سے اس کے بگڑے تیور دیکھتے ہوئے بولا۔ خاک ہو جاؤ گے تم ہم کو خبر ہونے تک، وہ زہریلے لہجے میں پھنکاری تھی۔ میں خاک ہونے کو بھی تیار ہوں تم پر، اثر تو کسی طرح۔ وہ پھیل کر وہیں لیٹ گیا اور صوفے سے کشن اٹھا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ دیکھیں ریشم چچی، یہ علی یہاں سے ہٹ نہیں رہا، وہ انہیں آتے دے کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ علی شاباش، جلدی سے ہٹ جاؤ، تمہارے چچا آفس سے آتے ہوں گے اور تمہیں معلوم ہے کہ سرپرائز ہے ان کے لیے، وہ بچکاری۔ ہر سال ایک سرپرائز کہہ کر تقریب منعقد کرتی ہیں اور رضوان چچا کو پہلے سے الہام ہو جاتا ہے کہ ان کی بیگم شادی کی سالگرہ منا رہی ہیں، وہ واپسی میں گفٹ لیے چلے آتے ہیں۔ فائدہ یہ ہمارے آپس کی شدید محبت ہے، جیسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں کب کیا سوچتی ہوں، ایک طرح کی صورت انہیں پہلے سے خبر ہو جاتی ہے۔ ان کی آنکھیں چپکی۔ ویسے آج بتا ہی دیں، چچا نے کیا سچ مچ آپ کی ہی خاطر اتنے سال شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ شرارت سے بولا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ رضوان چچا کے مقابلے میں وہ بہت عام سی صورت شکل کی تھی، مگر محبت کے جذبے ان عام سی باتوں کو نہیں دیکھتے۔ شاید محض ان کی خاطر انہوں نے اپنی جوانی کے کئی قیمتی سال ضائع کیے تھے، اور ان کی ضد اور پختگی کو دیکھتے ہوئے بالآخر حسین صاحب نے اپنے والد کو منا لیا تھا، تب کہیں جا کر ان کی زندگی میں بھی بہار کے پھول کھلے تھے۔ وہ شکل و صورت کی چاہے کیسی بھی ہو، مگر اخلاق و گفتار کی بے حد شائستہ و نفیس خاتون تھی۔ عائشہ اور سنی ان کے باغ کے دو ہی مہکتے پھول تھے۔ کیا مطلب ہے شریر؟ وہ اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے اس کا کان پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا میرا معصوم سا ہاتھ نہ توڑیں، ذرا روشنی تو ڈالیں اس بات پر۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے قریب ہی بٹھاتے ہوئے بولا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ پسند ناپسند اختیار سے باہر کی شے ہوتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں کی جاتی، یہ یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ ہمارے جذبے سچے تھے، اسی لیے اتنے سالوں کی دوری اور فاصلوں سے بھی کوئی دیوار حائل نہیں ہوئی، اور دیکھ لو آج 15 سال ہو چکے ہیں ہم اپنی زندگی میں کیسے خوش و مگن ہیں۔ ان کا لہجہ مطمئن اور آسودہ تھا۔ کچھ جل رہا ہے شاید، آسیہ نے سونگتے ہوئے پیشن گوئی کی۔ ہائی میں بریانی دم پر رکھ کر آئی تھی، وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔
اے میری ماں جبھی، تم کب تک میری چاہت سے غافل بے نیاز رہو گی؟ اس نے شہزادہ سلیم بننے کی ناکام کوشش کی۔ حضور والا، یہ عمر عزیز آپ کی اب ڈورے ڈالنے کے لائق نہیں رہی، رحم کیجیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منمنائی۔ کنیز، تم ہمارے جاؤ جلال کو آواز دے رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اللہ رحم کرے، وگرنہ ہم اس جاڑن سے آپ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس نے جاڑن لہرایا تو اس کے حملے پر باہر کی طرف دوڑ گیا اور وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ دیکھیں قمر بھائی، اس سارے معاملے میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے محض میری دوستی کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا۔ دراصل امی جان کو ماموں کا فون آیا تھا اور میں نے دوسرے فون پر اتفاق سے ان کی گفتگو سن لی تھی۔ ہم محض 3 ہی تو بہن بھائی ہیں۔ شہزاد بھائی بھی ہائر اسٹڈیز کے سلسلے میں اگلے سال ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ہیرا کی بات خالہ کے گھر طے ہے، وہ بھی شادی کے بعد نیو یارک سیٹل ہو جائے گی۔ صرف میں ہی بچتی ہوں۔ اگر میں بھی کہیں دور چلی جاؤں گی تو پھر ہمارے والدین تو کتنے تنہا ہو جائیں گے۔ محض یہی احساس مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تو مجھے یہ سب بتا بھی سکتی تھی، اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے پیاس کے آنسو اتر گئے تھے۔ کیسے بتاتے، ہمیں کیا معلوم تھا آپ اتنے اچھے اور سافٹ نیچر کے ہیں، وہ معصومیت سے بولی تو پردے کے پیچھے چھپی روشان نے اس کی اداکاری پر بے اختیار دل ہی دل میں داد دے ڈالی۔ پھر آپ نے میری دوست کو معاف کر دیا نا؟ آپ اس سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا حوصلہ ہوا۔ ناراض تو میں ہوں اور سزا بھی از خود ہی دوں گا، وہ کڑے لہجے میں بولا تو اس کی خطرناک سنجیدگی پر آسیہ گھبرا گئی۔ دیکھیں قمر بھائی، معاف کرنے والے کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بیچاری تو اتنی ڈرپوک اور ہولے دل کی ہے کہ آپ کی کڑی نظروں پر ہی بے ہوش ہو جائے گی، کجا کہ آپ اسے کوئی سزا سنا کر دل ٹھنڈا کر سکیں۔ سزا کوئی اتنی خطرناک بھی نہیں ہے، چلیں تمہارے سامنے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مزے سے اس پردے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا جس کے پیچھے روشان اس کے ارادے جان کر بے ہوش ہونے تک کے قریب تھی۔ آپ بہت مذاق کرتے ہیں روشی، یہاں کہاں، وہ تو ادھر اپنے گھر میں ہوگی نا؟ آسیہ پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے بھائی، وہ اپنے گھر ہی ہو سکتی ہے، دراصل یہاں لاؤنج سے ان کے گھر کا پورشن دیکھنا ہے۔ وہ اکثر ٹیرس میں ٹہلتی ہے تو اس کھڑکی سے اسے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل نے روشان کو گڑبڑا ڈالا تھا۔ یہ احساس جہاں مسرت سے ہمکنار کر رہا تھا کہ وہ اس کے وجود سے غافل نہیں تھا، وہیں اس کے پردہ ہٹا لینے کے خیال سے وہ پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ وہ آپ کو آج نظر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اپنی فرینڈ کی طرف گئی ہوئی ہے۔ آسیہ نے اسے اس کے ارادے سے روکنا چاہا اور اس کے پردے کی طرف بڑھتے قدم بالآخر رک گئے۔ واقعی ویسے یہ حقیقت ہے، مجھے روشی پہلے ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ اس نے سچ اگلا تو روشان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھر ماموں کو کب لا رہے ہیں؟ آسیہ شوخی سے بولی۔ جلد ہی، ویسے مسز احمد مجھے خاصی سخت گیر قسم کی لگی تھی، وہ تو راضی ہو جائیں گی نا؟ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ سخت گیر نہیں ہیں، بس ذرا پوزیسو نیچر کی ہیں، وگرنہ تو بہت اچھی ہیں اور یقیناً آپ بھی بحیثیت داماد کے ان کے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ آسیہ کہہ کر ہنسی تو روشان کا دل چاہا اس کی بے باکی پر اس کا گلا دبا ڈالے۔ انشاءاللہ، مگر آسیہ ایک بات ہے، تمہاری دوست بولتی بہت ہے۔ اس کے خیالات پر آسیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ابھی جوہر کھلے ہی کہاں ہیں؟ اس کی سرگوشی صرف روشان کے پلے پڑ سکی جس کے قریب وہ کھڑی تھی جبکہ قمر عباس بولا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مطمئن ہو کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی تھیں۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ اسے اضطراری کیفیت میں راہداری میں ٹہلتے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ بھائی نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں، مجھے ہما کی مہندی میں بھی جانا تھا، وہ بیزارگی و خوف سے بولی۔ کیا بات ہے تمہاری، ہر رنگ میں حسین لگتی ہو۔ اس کی گنگناہٹ اسے سلجھا گئی۔ وہ نظریں چرا کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ مقصد اسے ہر صورت نظر انداز کرنا تھا۔ شرما گئے، لجا گئے، نینا چرا گئے، اے عشق مرحبا، وہ یہاں تک تو آ گئے۔ اس کے برجستہ شعر پر وہ غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ تم ضائع ہو جاؤ گے میرے ہاتھ سے۔ تو تیر چلا، تلوار چلا، جو دل چاہے وہ یار چلا، ہم نے تو گردن خم کر لی، ایک بار چلا سو بار چلا۔ وہ اپنی شوخی سے باز نہیں آیا تھا۔ اسی وقت شہزاد بھائی کی بائک کو دیکھتے ہوئے وہ مطمئن انداز میں اس کی طرف پلٹی۔ ان کھوکھلے جذبات اور جھوٹے جذبوں سے تم مجھے قائل نہیں کر سکتے، نیور، کہیں اور ٹرائی کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھائی کی طرف بڑھی تھی جبکہ اس کے پیچھے وہ خالی خالی سا دل لیے تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ محض ایک شرط اور کھیل میں وہ کہاں آن پہنچا تھا اور وہ بے خبر ابھی تک انجان و غافل ہی تھی۔ اس کے جذبات و احساسات سے وہ سستی سے چلتا کمرے میں چلا آیا۔ قمر عباس کارپٹ پر دراز کوئی انگلش مووی دیکھنے میں مگن تھا۔
کہاں ہوتے ہو پارٹنر؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ فی الحال تو ابو کے آفس سے آ رہا ہوں، تمہاری واپسی کا کب تک پروگرام ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کل جا رہا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ وہ بھی اس کے برابر ہی ٹک گیا۔ انشاءاللہ جلد ہی آؤں گا۔ اس کا چہرہ معنی خیز مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا۔ علی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تو کیا یہ بات طے ہونے والی ہے کہ وہ اور آسیہ؟ وہ اضطراری کیفیت میں اٹھ کر اس کی آواز دینے کے باوجود اپنے پوشن کی طرف چلا آیا۔ غزالہ باجی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ آئی تھیں۔ کاشی اسے دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑا تو وہ اسے اٹھا کر ان کی طرف ہی چلا آیا۔ کہاں تھے علی؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں کام سے گیا ہوا تھا، رابعہ آپی نہیں آئی؟ اس نے بڑی بہن سے پوچھا۔ نہیں، اس کے بیٹے کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں بہنوں سے محبت ہو تو ہفتے مہینے میں کبھی چکر بھی لگا لو، مگر تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی آنے کی، وہ شکوہ کرنے لگی۔ انجینئرنگ کا آخری سال ہے، اس کے بعد فراغت ہی فراغت۔ 1 مہینے آپ کے گھر رہوں گا اور 1 مہینے رابعہ آپی کے، ٹھیک؟ اس نے سعادت مندی سے کہا تو روما کھی کھی کرنے لگی۔ ہر بات ہنسی میں مت اڑایا کرو۔ اور امی آپ کب تک تایا جان سے بات کر رہی ہیں آسیہ کے سلسلے میں؟ انہوں نے موضوع سخن اس کے رشتے کی طرف موڑا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور آسیہ کے نام پر دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کروں گی جلد ہی، ذرا وہ اپنے امتحانات سے فارغ ہو جائے، مسز حسن بولی۔ جلدی کریں امی، اس کے ماموں کا بیٹا آیا ہوا ہے، کہیں اندرون خانہ تائی جان ہاں نہ کر بیٹھیں۔ غزالہ نے انہیں تنبیہ کی تو اس کا دل چاہا بہن پر نثار ہو جائے، کیسے اس کے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ ہمارے نصیب میں ہوگی تو کہیں نہیں جائے گی، چاہے کوئی کتنا ہی زور ڈالے یا اپنی منوانا چاہے، وہ مطمئن لہجے میں بولی۔ پھر بھی امی، بغیر عمل کیے کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے، بندے کو اپنی کوشش تو کرنی چاہیے۔ وہ ماں کے فلسفے سے ذرا متفق نہ تھی۔ کروں گی بات، تم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہو، ذرا اپنے لاڈلے بھائی سے بھی پوچھ لو، کبھی بعد میں اعتراض کرتا پھرے۔ وہ جلبلا گئیں۔ کیوں بھئی، تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ غزالہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ سب کی اسی میں مرضی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے بے نیازی ظاہر کرنی چاہی۔ جی نہیں، آپ ہماری مرضی پر مت چلیں، اتنی سعادت مندی کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف اپنی رضا بتائیں۔ روما نے شرارت سے پوچھا تو غزالہ ہنسنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے گی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرایا تو اس کے چہرے پر چمکتی خوشی کے رنگوں کو دیکھ کر مسز حسن پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ یا ہوا باسی آنٹی ہماری مامی بن جائیں گی، کاشی نے نعرہ لگایا تو اس کے پرجوش انداز پر وہ کھل کر ہنس دیا۔ بہتر ہے اس رشتے کی بات ہونے سے پہلے تم ابو کا آفس جوائن کر لو، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ابھی تو تمہاری جاب لگی نہیں، صرف پڑھ ہی رہے ہو، غزالہ نے سمجھایا۔ بے فکر رہیں، یہ آپ کے کہنے سے پہلے اس پر عمل کر چکے ہیں اور گزشتہ 2 ہفتوں سے وہیں جا رہے ہیں، روما نے انکشاف کیا۔ ریلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو کسی کی خاطر تم نے عملی زندگی میں قدم تو رکھا، بے خود تو ہوئے، وہ مطمئن لہجے میں بولی تھیں۔ یار آسی، ذرا گنو تو کتنے دن ہو چکے ہیں قمر عباس کو گئے ہوئے، روشان نے افسردگی سے کہا۔ ابھی تو گئے تھے پچھلے ہفتے شاید، اس نے اندازے سے قدرے بے نیازی ظاہر کی۔ ابھی تمہارے لیے یہ ابھی ہے، تقریباً 32 دن اور 13 گھنٹے 15 منٹ ہو چکے ہیں انہیں فیصل آباد کوچ کیے ہوئے، وہ چٹک کر بے قرار لہجے میں تڑپ کر بولی تھی۔ واہ بھئی، محبت سے کم از کم ایک فائدہ تو ہوتا ہے، انسان دنوں، گھنٹوں اور منٹوں کا حساب خوب رکھتا ہے، وہ شریر لہجے میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اب تک آئے کیوں نہیں؟ کہیں اپنے ارادے سے تو نہیں پھر گئے؟ وہ وسوسوں خدشات میں گھری کھڑی تھی۔ دفع کرو، پھر گئے تو 100 دفعہ پھر جائیں، تمہارے لیے کمی ہے کوئی؟ اس کے اطمینان میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔ تم کیسی ظالم اور کٹھور ہو، کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ سب کچھ۔ اس کی آنکھوں میں شبنم اترنے لگی۔ بس رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے نا مجھے بزدلانہ آنسو بہانے والے کتنے زہر لگتے ہیں، وہ غرائی۔ کچھ کرو آسی، میں تو ڈرامہ کرتے کرتے خود ہی اس کا ایک کردار بن گئی یار۔ اس کا ازردل لہجہ اسے چونکا گیا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کے پروگرام کسی اور وقت پر رکھتے ہوئے اس کے قریب کھسکتے ہوئے رازداری سے بولی۔ ویسے کل شام میں اس کا فون آیا تھا، وہ عنقریب ہی ماموں کے ساتھ مٹھائی لے کر وارد ہونے والے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سچ؟ وہ مارے خوشی کے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بتایا کیوں نہیں؟ وہ اسے مکہ جڑتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مگر ایک مسئلہ ہے یار، وہ تمہاری غائبانہ دادو سے ملنا چاہتے ہیں، جو تمہاری دنیائے فانی میں آنے سے پہلے ہی کوچ کر گئی تھیں۔ آسیہ نے بڑی افسردگی کے ساتھ مسئلہ بیان کیا۔ دادو کا کردار تم نے ہی ڈرامے میں ڈالا تھا، اب تم ہی کچھ کرو۔ وہ اس کی خواہش پر پریشان ہوئی۔ دادو کو شیخو پورہ بھجوا دیا جائے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ شیخو پورہ؟ وہاں کون رہتا ہے؟ وہ اس کی منطق پر حیران ہوئی۔ اپنے کسی بھی چچا یا پھوپھی کے گھر پہنچا دو عارضی طور پر، وہ گویا اطمینان سے بولی۔ نہیں یار، جھوٹ آج بھی کھلنا کل بھی، پھر فائدہ تم انہیں مناسب لفظوں میں سمجھا دینا۔
روشان نے قطعی لہجے میں کہا، تم نے اپنی امی تک بات پہنچائی؟ ان کے حوالے سے کہیں بات میں گڑبڑ ہو؟ شاہین نے امی سے سرسری انداز میں ذکر کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھیں تبھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے گا، یوں ہی تو بیٹی دینے سے رہے۔ یہ بھی صحیح ہے، آسیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، یہ بتاؤ علی والی خبر میں کتنے فیصد سچائی ہے؟ روشان نے وہی موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی۔ 100%، مگر فیصلہ گھر والوں نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ پھر تو تم نے ہاں کر دی ہوگی، آخر تم یہی چاہتی تھی، قریب کا بندہ زیادہ دوری یا فاصلہ نہ ہو۔ روشان نے جھٹ کہا، نہیں یار، میں تذبذب کا شکار ہوں، وہ بہت لاابالی، غیر سنجیدہ اور غیر مستقل مزاج ہے، پھر مجھ سے انکار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چچا چچی کے دباؤ میں آ کر اس رشتے پر حامی بھر رہی ہوں۔ وہ اس سے سخت متنفر تھی۔ غالباً وہ تمہیں پہلے سے پسند کرتا ہے اور اس کا تو اظہار بھی کرتا رہا ہے، پھر تم اتنی بے یقینی کا شکار کیوں ہو؟ وہ روشان نے اس کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ محبت از خود اپنی سچائی یقین کی گواہ ہوتی ہے، اس کے اظہار میں وہ یقیناً اعتبار اور سچائی نہیں ہے، بہت عام سا لہجہ ہوتا ہے، اس کا میں کیوں کر یقین کر لوں؟ وہ الجھی کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے روکنے کے باوجود اپنے گھر کی طرف چل دی۔ تو بالآخر بلند و بانگ دعوے کر کے تم ناکام ہو گئے ہو؟ شارق طنزیہ لہجے میں بولا۔ ہاں، اور اس ناکامی پر مجھے کوئی افسوس یا ملال نہیں ہے، بلکہ بے حد خوشی ہے۔ اس کا پرسکون انداز اسے جلا کر راکھ کر گیا۔ خوش یہ کہہ کر تم اپنی ناکامی پر ماتم نہیں کرنا چاہتے، اپنی شکست کے اظہار سے ڈرتے ہو؟ اس نے بھویں اچکائی۔ نہیں ڈیئر، تمہارا اندازہ غلط ہے، اگر مجھے اس کھیل میں جیت ہو جاتی تو شاید میں عمر بھر کے لیے ہار جاتا، مگر اب میں ہار کر جیت گیا ہوں، اسی کی جیت میری جیت ہے۔ وہ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور واحد لڑکی ہے جس نے محبت کے مفہوم سے در حقیقت مجھے آشنا کیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ سب سے اہم بات کردار کا مضبوط ہونا ہے۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اکتائے لہجے میں بیزاری سے بولا۔ اس قصے کو چھوڑو، تمہارا ڈنر مجھ پر ڈیو ہے، جو میں ہر حال میں تمہیں دوں گا۔ وہ بائک کی چابیاں اٹھاتا ہوا بولا تو وہ شکستگی سے اسے دیکھ کر بولا، تمہارا انتخاب لاجواب ہے، وش یو گڈ لک۔ اس کے لفظوں پر وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ تم نے اس رشتے سے کیوں انکار کیا ہے؟ میں وجہ اعتراض سننا چاہتا ہوں۔ وہ جو ریلنگ سے لگی بڑے مزے سے دونوں وقت گلے ملتے دیکھ رہی تھی۔ روشنی سے اندھیرے کا سفر بڑا سحر انگیز اور دل فریب لگ رہا تھا، تبھی اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کر لینے اور پھر اس کے لفظوں پر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی اور سنبھل کر قدرے سخت لہجے میں بولی، وجہ اعتراض مجھے تم پر نہیں بلکہ تمہاری عادات سے ہے۔ اول تو تم غیر مستقل مزاج ہو سکتا ہے اس فیصلے میں تم سے زیادہ تمہارے گھر والوں کی رضا زیادہ شامل ہو اور وقت گزرنے کے بعد تمہیں اس پر پچھتاوا ہو۔ دوسرے، تم زندگی کے معاملات کو نہایت غیر سنجیدگی سے لیتے ہو، انجینئرنگ کے آخری سال میں ہو، اس لحاظ سے تمہیں اپنے والد کے آفس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ اس کی گہری نظروں کی تپش پر کہتے کہتے رک گئی۔ دونوں اعتراض فضول قسم کے ہیں۔ اول تو محترمہ، آپ کو اپنے ماحول اور لوگوں سے اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی اندازہ نہ ہو سکے کہ کچھ لوگ آپ کی خاطر آپ کی چاہ میں کس حد تک بدل گئے ہیں۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے کئی مہینے ہو چکے ہیں ابو کا آفس سنبھالے، شام میں اکثر دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ دوسرے، یہ گھر والوں سے زیادہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ آسیہ حسین مستقبل میں مسز علی کہلائیں۔ اس کے شریر لہجے پر پہلی بار اس کی دھڑکنوں کا انداز بدلا تھا، گالوں پر جیسے شفق رنگ دوڑنے لگے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا جذباتی فیصلہ ہو، وہ سنجیدگی سے کہہ کر جوں ہی جانے لگی۔ علی نے پیچھے سے اس کا آنچل تھام لیا۔ ایک بار میری طرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، یہ جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے مضبوطی سے ڈٹ کر بولا تو وہ بے اختیار کہنے جا رہی تھی۔ اپنے سامنے مجھے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر بکھری سچائی اور آنکھوں میں چمکتی محبت از خود اس کے سچے ہونے کی دلیل و گواہ تھی۔ وہ کب کھیل ہی کھیل میں اس سے ہار گیا، اسے از خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے وہ رنگ تھے جس کی وہ خواہش مند تھی، اس کے چہرے پر وہ تڑپ، لگن، بے قراری موجود تھی جسے وہ دیکھنا، محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف حیران بلکہ بے پناہ مسرت کے احساس میں گر گئی تھی کہ آج وہ پہلی بار جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بڑی سچائی تھی، اس کے دل کی بنجر زمین پر رم جھم محبت کی برکھا اچانک ہی برسنے لگی تھی۔ وہ شرارت سے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی اور پھر مڑ کر دروازے پر رکتے ہوئے شریر لہجے میں مڑ کر بولی، ہاں یہ جذباتی فیصلہ ہے، ایک بار پھر غور کر لو، تمہیں یہ ماجبی قبول ہے؟ وہ جو اس کے اچانک حملے پر لڑکھڑا گیا تھا، اس کے لفظوں پر حیران ہوتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑا اور گنگناتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا، او میری ماجبی، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔